ہیڈلائنز آپ نے جانی، بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بھارت اسرائیل ہے نہ پاکستان فلسطین ہے، حملہ ہوا تو ہمارا رد عمل وحشیانہ ہوگا۔ پاک فوج ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ پاکستان دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ملک ہے۔ جنوری 2024 سے اب تک ملک میں 3700 سے زائد دہشت گردی کے واقعات رونما ہو چکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان حملوں میں 3896 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں سے 1314 سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں، جبکہ 2500 سے زائد افراد اپنے اعزاز سے محروم ہو چکے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہمارے لاکھوں لوگ اس جنگ میں جان کی بازی ہار چکے ہیں اور اس ساری دہشت گردی کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی بھارت کر رہا ہے۔ کشمیر میں یا بھارت میں جو کچھ بھی ہوا بھارتی جبر کی وجہ سے ہے۔ حبیب بینک کے ریٹائرڈ ملازمین اپنے حقوق کے لیے سراپا احتجاج۔ ملازمین نے اکرم شہید پارک سے راجہ واجد محمود کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں جہلم سے مصطفیٰ بٹ جو اس وقت ریلی میں موجود ہیں۔ جی مصطفیٰ بٹ، کیا تفصیلات ہیں؟ ایچ بی ایل بینکر کے ریٹائرڈ ملازمین احتجاج کر رہے ہیں، تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں، یہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی، شکریہ آپ کا۔ آج ہم حبیب بینک کے ریٹائرڈ سینئر سٹیزنز ملازمین جو 70 72 80 سال کی عمر کے لوگ ہیں، جو اپنے حقوق کے لیے آج جہلم سے ہم نے یہ تحریک جو شروع کی ہے آل پاکستان لیول پہ، اور یہ جو ایکشن کمیٹی آل پاکستان ریٹائرڈ حبیب بینک آفسرز اور ایگزیکٹو جو سینئر سٹیزنز ہیں تمام، جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور ان کے خاندان کو لیں تو وہ لاکھوں میں بنتے ہیں، اور ان کے حقوق کے لیے جو سپریم کورٹ نے نیشنل بینک کا حال ہی میں دسمبر میں جو فیصلہ کیا ہے پینشنرز کی 70% پینشنز کا، اس کا اطلاق ہم چاہتے ہیں کہ حبیب بینک میں بھی فوراً کیا جائے، اور ان ریٹائرڈ ملازمین جو 40 سال ملازم رہے اور ان کی پینشن 2000 4000 8000 10000 15000 ہے، جو کسی بھی ایک سکیل کے ملازم کی پینشن بھی نہیں ہوتی۔ ہم یہ حقوق کے لیے اپنی آواز کو پورے پاکستان میں اٹھانا چاہ رہے ہیں، اور آج یہاں جہلم سے یہ تحریک شروع کی ہے جس کا نام ہے بنیان الموصوف، جو بہت ہی قرآن کی سورۃ صف کا حصہ ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ سیسا پلائی دوار کے ساتھ ہم یہ پورے پاکستان تک ہم کریں گے۔ ہمارا جو ایکشن کمیٹی آل پاکستان ریٹائرڈ آفسرز کے نام سے جو قائم ہے وہ پورے پاکستان پہ محیط ہے، اور جس کی تمام شاخیں اور لوگ پورے پاکستان پہ ہیں۔ ہم ان کے آراء سے، ان کے مشورے سے یہ ہم کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم حکومت وقت حبیب بینک کی انتظامیہ کو خصوصی طور پہ اور اسٹیٹ بینک اور منسٹری فائنانس اور معزز عدلیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ فوراً نوٹس لے کہ وہ یہ دفعہ عامہ کا کیس ہے، یہ سیکشن 191 کا کیس ہے، یہ اس کا نوٹس لیں اور سو موٹو کے تحت اس کا فوری جو ہے یہ سپریم کورٹ میں کیس سنا جائے، اور جو آلریڈی مختلف عہدہ میں 23 24 25 30 سال سے یہ کیس چل رہے ہیں۔ الائٹ بینک میں بھی فیصلہ سپریم کورٹ کا ہو چکا ہے، نیشنل بینک کا ہو چکا ہے، تو ہماری یہ گزارش ہے کہ ان فیصلوں کے مطابق یہ دوسرے بینکوں کو، جو کہ بینک حبیب بینک نے 2004 کا جو گورنمنٹ بینک نیشنلائز ہوا، اس کے جو قانون تھے ضابطے وہ چینج نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے اپنے طور پہ اپنے بورڈ میں 2005-4 میں جب نیشنلائز بینک دوبارہ ہوا تو انہوں نے اپنے بورڈ کے ذریعے وہ قانون چینج کیا جو وہ کر نہیں سکتے، جس کو سپریم کورٹ نے بھی کنٹراڈکٹ کیا ہے، اور اس فیصلے میں انہوں نے کہا کہ وہ چینج نہیں کر سکتے۔ اس اطلاق کے تحت ہمیں فوری اس کا وہ جو ہے فیور دی جائے اور ریلیف دیا جائے۔ یہ مفاد عامہ کا کیس ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس لیے اس کو سپریم کورٹ کو بھی نوٹس لینا چاہیے، اور تاکہ یہ بیچارے جو 70 80 80 سال کے اس عمر میں جنہوں نے 40 سال خون پسینے کی
جو کمائی جو اس بینک کے لیے کی وہ آج محروم ہیں بیسک رائٹس کے. تو اس کے لیے ہم گزارش کر رہے ہیں اپنے صحافی برادری سے بھی ان کا بہت شکریہ خصوصی طور پہ جیلم کے, اور عام طور پہ پاکستان کو بھی میسیج دے رہے ہیں کہ اس میسیج کو پورے پاکستان میں اجاگر کریں. یہ عین ہی اسلامی دینی مذہبی اور حقوق جینوان حقوق کی بات ہے. شکریہ. السلام علیکم. جی بالکل ناظرین, آپ نے سنا جیلم کے سٹیزن شہری جو ایچ پی ایل سے ریٹائرڈ ہیں, ان کے جو مسائل تھے وہ ان کو اجاگر کیا جا رہا ہے میڈیا کی توسط سے. تو وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. آج جیلم سے انہوں نے یہ پہلی ریلی نکالی ہے. اس کے علاوہ پاکستان بھر سے یہ ریلیاں نکالی جائیں گی. ان کے جو حقوق ہیں ان کو پہنچا دیا گیا ہے عوانوں تک, تاکہ گورنمنٹ اس پہ امپلیمنٹ کر کے ان کے جو حقوق ہیں ان کو دیے جائیں گے. جی. احمد پور سیال کے نواحی علاقے بستی چھکڑ میں الاقوا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. فری میڈیکل کیمپ میں مریضوں کا فری چیک اپ کے ساتھ میڈیسن بھی دی گئی, جس پر اہلیان علاقہ نے الاقوا فاؤنڈیشن کے اس احسن اقدام کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا. مزید ہمارے نمائندے محمد عرفان ہرپل ہمارے ساتھ موجود ہیں, تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں. جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں تحصیل احمد پور سیال کی نوائی علاقہ بستی جکھڑ میں. آج یہاں پہ الاقوا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہاں پہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے, جس میں بطور مہمان خصوصی آج حاجی چودھری قاسم یو آرتی صاحب نے بھی شرکت کی ہے. ہمارے ساتھ الاقوا فاؤنڈیشن کے صدر محمد عارف صاحب وہ بھی موجود ہیں. ان سے حوالے سے جانیں گے کہ آج اس کیمپ کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہیں. جی سر, کیا کہنا چاہیں گے آج اس کیمپ کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ یہ ایک پسماندہ علاقہ ہے, اور یہ الاقوا فاؤنڈیشن کے تحت جو ہے نا غریب مریض لوگوں کے لیے آج کیمپ لگایا گیا. تو اس میں جو لوگ مطلب ہے کہ شہر تک نہیں پہنچ سکتے یا جن کے پاس کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہوتی, سورسز نہیں ہوتے, تو ان کی کچھ نہ کچھ حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے یہاں پہ یہ انتظام کیا گیا ہے. تو اس میں جن دوستوں نے اپنا مخیر اعداد نے حصہ دیا ہے ان کے بھی ہم مشکور ہیں, اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم بھی ایسے کام کرتے رہیں گے. جی, جیسے کہ سنی آپ نے الاقوا فاؤنڈیشن کے صدر صاحب کی, ہمارے ساتھ الاقوا فاؤنڈیشن کے چیئرمین امیر حمزہ صاحب وہ بھی موجود ہیں. ان سے حوالے سے جانیں گے. جی سر, کیا کہنا چاہیں گے آج اس کیمپ کے حوالے سے آپ؟ سب سے پہلے میں اپنے ان تمام دوست احباب ممبران اور جنہوں نے ہماری سرپرستی کی ہے ان کا شکر گزار ہوں. جو بہترین ہمارا کیمپ لگا ہے, مختلف علاقے سے لوگ آئے ہیں اور اپنا چیک اپ بھی کروا گئے ہیں, فری میڈیسن بھی لے گئے ہیں. انشاءاللہ یہ ہمارا کامیاب ہوا ہے, اور انشاءاللہ آپ کی اور تمام دوست احبابوں کی دعاؤں سے نیکسٹ ٹائم ہم اس اچھا کیمپ لگائیں گے. جو بھی ہم خدمت کریں گے اچھی طریقے سے ہم انشاءاللہ اور کریں گے. جی, جیسے کہ گفتگو سنی آپ نے الاقوا فاؤنڈیشن کے صدر صاحب کی اور چیئرمین صاحب کی. ان کا مزید یہی کہنا ہے کہ یہ آج یہاں پہ کیمپ لگایا تھا اور بیسیکلی ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ فیسلٹیز موجود نہیں ہوتی ڈاکٹر حضرات کی, وہاں پہ ہم کیمپ لگائے, اور مزید ہمارا راشن کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے عید قربان سے پہلے, اور مزید ہم مستحق افراد میں یہ راشن بھی تقسیم کریں گے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد عرفان ہرپال, احمد پور سیال. جدہ میں یونائٹڈ جرنلسٹ فورم کی جانب سے یوم تشکر کی وقار تقریب منعقد کی گئی, جس میں پاکستان اوورسیز میڈیا فورم اور پاکستان جرنلسٹ فورم کے عہدیداران نے بڑی تعداد میں شرکت کی. اس موقع پر جہانگیر خان, محمد عدیل اور عدیل ریاض کا کہنا تھا کہ وطن عزیز کے دفاع میں جانیں نشاور کرنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں. کہا کہ پوری قوم یکجاں ہے اور مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے, اور ہم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر وطن عزیز کی حفاظت کو یقینی بنایا. سید مسرت خلیل نے صدارتی خطاب میں کہا کہ جدہ کے نمائندہ پاکستانی صحافیوں نے آج کی تقریب کا انعقاد یوم تشکر اور پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کیا. آخر میں پاک اوورسیز میڈیا فورم کے صدر شعیب الطاف تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے افواج پاکستان کی قربانیوں کو خوب سراہا اور شہداء کے لیے دعا کی. انہوں نے جنگ میں زخمی ہونے والوں کو جلد صحتیابی کے لیے بھی دعا کی. اس کے بعد تمام صحافیوں نے مہمانوں کے ساتھ مل کر اظہار تشکر کا کیک کاٹا. کاموں کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا خواب صاف ستھرا پنجاب کامیاب کرنے پر سی او جی ڈبلیو ایم سی گوجرانوالہ شاہد عباس جوتا کا اہم کردار. سی او جی ڈبلیو ایم سی گوجرانوالہ شاہد عباس اور آپریشن مینیجر تحصیل کاموں کی چودھری مظفر غنی راٹھور نے صبح سویرے کاموں کی کے مختلف مقامات کا دورہ کیا. اے سی کاموں کی ڈاکٹر باہم واحد اور شاہد عباس کی خصوصی ہدایات پر منڈیالہ روڈ, ریلوے لائن اور مین جی ٹی روڈ کاموں کی پر مکمل صفائی ستھرائی کام جاری
جاری رہا. انہوں نے سویپرز مین جی ٹی روڈ حامد گجر اور سپروائزر منڈیالہ روڈ طارق بٹ اور عملے کو جلد از جلد کام مکمل کرنے کی ہدایت کی تاکہ شہریوں کو بہتر ماحول فراہم کیا جا سکے. نور ملک، بیورو چیف MM5 نیوز کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کی سرکاری رہائش گاہ پاکستان ہاؤس میں بھارتی جارحیت کے خلاف اور محاذ پر کامیابی کی خوشی میں یوم تشکر کی خصوصی تقریب منعقد کی گئی. تقریب میں بری، بحری اور فضائی افواج کے افسران، برٹش پاکستانی کمیونٹی رہنماؤں منصور شفیق، پریس منسٹر علی نواز ملک، ہائی کمیشن کا عملہ اور سول سوسائٹی کے ممتاز افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی. یوم تشکر کی اس روح پرور تقریب میں وطن سے محبت، اتحاد اور قومی اہمیت کے جذبات نمایاں تھے. یوم تشکر کی یہ تقریب جذبہ حب الوطنی اور اتحاد کا مظہر تھی، جس میں شرکاء نے افواج پاکستان اور ریاستی اداروں کے ساتھ یکجہتی کا بھرپور اظہار کیا. تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ جنہوں نے فرانسیسی طیاروں کو اپنی قوت کا نشانہ سمجھا، انہیں اب اندازہ ہو چکا ہے کہ جنگیں طیارے نہیں بلکہ جذبات، تربیت اور مہارت سے لڑی جاتی ہیں. چاہتا تھا جی کہ جنگ نہ ہو، اور ہم 22 اپریل سے بار بار ہر لیول پہ کہتے رہے ہیں کہ ڈی ایسکیلیشن ہو، اور دنیا کو ہم متنبع بھی کرتے رہے ہیں کہ ہندوستان یہ اعلان کر رہا ہے بار بار کہ وہ ہمیں ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اسے روکیں بات بڑھ جائے گی. ایونچولی وہ نہیں رکا اور بات بڑھ گئی، اور بات کافی بڑھنے کے بعد رکی. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اختلاف ہے، جس طرح پاکستان نے تب کہا تھا کہ فیکٹس ویریفائی کر لیں، ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن بنا لیں، پہلے پتہ تو چلے ہوا کیا ہے، اور پھر کوئی سزا وغیرہ بھی دی جا سکتی ہے جو بھی لوگ اس میں انوالو ہوں. تو لڑائی شوڈ ناٹ بی دی فرسٹ آپشن. میرا خیال ہے ہمارے جواب نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. بہاولپور بہاول وکٹوریہ ہسپتال کے MS ڈاکٹر سید عامر بخاری اور صادق عباسی ہسپتال کے MS ڈاکٹر محمد حامد خان نے ہیٹ ویو کے حوالے سے احتیاطی تدابیر بارے گفتگو کی. انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. بہاولپور کے اندر جو ٹیمپریچر رائز ہوئے اس کی وجہ سے ہیٹ ویو کے مریض ابھی تک شعبات ساتھ میں تو نہیں لائے گئے. باقی یہ ہے کہ مریضوں کی نالج کے لیے ہم یہ اویئرنیس دینا چاہتے ہیں کہ اس ٹیمپریچر کے اوپر اگر آپ باہر نکلیں تو سر کو ڈھانپ کے نکلیں، اور لائٹ کلر کے کپڑے پہنیں، ڈارک کلر کپڑے نہ پہنیں، اور پانی کا زیادہ استعمال کریں. کئی بھی ایسے مریض جن کو بخار 106-107 سے زیادہ ہے، جن کو پسینہ نہیں آ رہا اور جن کو بیہوشی کی علامات ہو رہی ہیں، ان کو شعبات ساتھ میں لایا جائے تاکہ ان کا پراپر علاج کیا جا سکے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج کل ہیٹ ویو کا بہت زیادہ ایفیکٹ ہمارے علاقوں میں ہے، خاص طور پہ بہاولپور کے علاقے میں بھی لو چل رہی ہے، گرمی کا ٹمپریچر جو بڑھ گیا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے پاس پیشنٹ ہمارے ہاسپٹل میں بھی کوئی 10 سے 15 کے درمیان ڈیلی بیسس پہ رپورٹ کر رہے ہیں جن کو جو ہیٹ سٹروک سے افیکٹ ہی ہیں. تو یہ لوگ بھی اگر تھوڑا احتیاط کر لیں تو ہیٹ سٹروک سے بچا جا سکتا ہے. اس میں احتیاطی تدابیر میں یہی ہے کہ ہم پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، سر کو ڈھانپ کر رکھیں، اور زیادہ ضرورت ہو تو گھر سے نکلیں، ورنہ خاص طور پہ گرمی کے ٹائم میں بالکل بچوں کو، بزرگوں کو، خواتین کو باہر نہیں نکلنا چاہیے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت.